بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا 46واں درس اسلام کا پہلا فیصلہ کن معرکہ غزوہ بدر سے متعلق ہے۔ ہجرت کے بعد سن 2 ہجری رمضان المبارک میں بدر کی وہ فیصلہ کن اور تاریخ ساز جنگ ہوئی جس میں امت اسلامیہ کی تقدیر اور دعوت حق کے مستقبل کا فیصلہ ہوا، جس پر پوری نسل انسانی کی قسمت کا انحصار تھا۔ غزوہ بدر غزوات اسلام میں سب سے بڑا غزوہ ہے، اس لیے کہ اسلام کی عزت اور شوکت کی ابتدا اور اسی طرح کفر اور شرک کی ذلت اور رسوائی کی ابتدا اسی غزوے سے ہوئی۔ یہ تاریخ اسلام کا وہ عظیم معرکہ ہے جسے یوم فرقان کہا گیا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ اگر تم اللہ پر اور اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو، جو حق اور باطل میں فرق کر دینے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن 2 جماعتیں باہم ٹکرائی تھی، مراد غزوہ بدر ہے کہ ایک طرف مسلمان جن کی تعداد 313 تھی اور دوسری طرف کفار کا 1000 کا لشکر تھا، جس کو اللہ نے یوم فرقان سے تعبیر کیا ہے قرآن کریم میں۔ اس غزوے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اسلام کو بلا ظاہری اور مادی اسباب کے محض غیب سے قوت حاصل ہوئی اور کفر و شرک کے سر پر ایسی ضرب لگی کہ کفر کے دماغ کی ہڈی چور چور ہو گئی۔ میدان بدر جس کا شاہد عدل اب تک موجود ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دن کو قرآن کریم میں یوم فرقان کہا، یعنی حق اور باطل میں فرق اور امتیاز کا دن، بلکہ یہ مہینہ ہی فرقان تھا، یعنی رمضان المبارک کا مہینہ تھا، جس میں حق تعالیٰ نے قرآن مجید اور فرقان حمید کو نازل فرما کر حق اور باطل، ہدایت اور ضلالت کا فرق واضح فرمایا۔ اس ماہ مبارک میں یہ غزوہ پیش آیا جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ بدر ایک گاؤں کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور بدر یہ ایک شخص کا نام ہے جس کی طرف یہ منسوب ہے جو اس کا بانی تھا اس گاؤں کا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بدر ایک کنویں کا نام ہے، کنویں ہی کے نام سے بستی مشہور ہو گئی۔ اس غزوے کا پس منظر یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان شام سے قریش کے ایک بڑے تجارتی قافلے کو لے کر مکہ مکرمہ جا رہا ہے، اس قافلے میں اہل مکہ مشرکین کی بڑی دولت تھی، یعنی 1000 اونٹ تھے جن پر کم از کم 50,000 دینار کی مالیت کا ساز و سامان موجود تھا، اور اس کی حفاظت کے لیے صرف 40 آدمی تھے۔ اور پھر یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمانوں اور مشرکوں میں مارکہ آرائی کا سلسلہ جاری تھا، اور قریش نے اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کے مقابلے رائے حق میں رکاوٹیں ڈالنے اور مسلمانوں کے لیے مختلف قسم کی مشکلات پیدا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ انہوں نے اپنے سارے مالی وسائل، سامان جنگ اور ضروری اسباب اس کے لیے وقف کر رکھے تھے، اور ان کی جنگی دستے مدینہ المنورہ کے حدود اور چراگاہوں تک پہنچ جاتے تھے۔ یعنی ان حالات میں بھی مشرکین مکہ ہر ممکن تدبیر، ہر وہ طریقہ جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے اس کو اختیار کرتے تھے، اور مسلمانوں کو موقع بموقع تکلیفیں اور نقصان پہنچانے کے در پر تھے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان جو اس وقت اسلام کا بدترین دشمن تھا اتنے بڑے قافلے کے ساتھ آ رہا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو آگے بڑھ کر ان کا سامنے کرنے کا حکم دیا، لیکن اس کا بہت زیادہ اہتمام اور فکر نہیں کی گئی، اس لیے کہ وہ بہرحال ایک تجارتی قافلہ تھا، کسی لشکر کی فوج کشی نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمائے، یہ قریش کا تجارتی قافلہ ہے جس میں ان کا تجارتی ساز و سامان ہے، اس کی طرف نکلو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ تمہیں بطور غنیمت وہ قافلہ عطا فرما دے۔ صحیح مسلم میں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان لنا طلبۃ فمن کان ظہرہ ظاہرا فلیرکب معنا۔ بے شک ہم ایک چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ جس کی سواری حاضر ہو وہ ہمارے ساتھ سوار ہو جائے۔ بعض لوگوں نے عوالی مدینہ سے اپنی سواریاں لانے کی اجازت مانگی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں سواریاں لانے سے منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قطعاً لڑائی کی نیت سے روانہ نہیں ہوئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف قریش کے تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، یہ توقع ہی نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان جنگ میں لڑائی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین مدینہ میں رہ گئے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر عام فوجی مہمات میں سے مختلف نہ ہوگا۔ اسی وجہ سے دیکھا جائے تو اس غزوے سے پیچھے رہ جانے والوں میں سے بعد میں کوئی پوچھ گچھ نہیں کی گئی۔ اور اسی طرح جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس قافلے کو روکنے کی دعوت دی تو انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان سن کر ترغیب کو قبول کیا۔ بعض تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور بعض نے قدر سستی کی۔ اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جنگ درپیش ہے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا مدینہ منورہ سے روانہ ہونا اس مقصد سے تھا کہ ابو سفیان کے اس قافلے کو کسی طرح روکا جا سکے۔ لیکن یہاں پر ایک بات ضرور یاد رکھے، اس غلط فہمی کا ازالہ کرے کہ بعض لوگ جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی مسلمانوں کا تو کام ہی یہی تھا کہ جی بس وہ قافلوں کو لوٹتے تھے اور اس طرح جو ہے یہ لوٹنا کیا جائز ہے، تو اس بات کی وضاحت ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ یہ بعض مستشرقین اور دشمن اسلام اس طرح کی بات کرتے ہیں اور اس سے متاثر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کارروائی کو نعوذ باللہ ڈکیتی اور لوٹ مار سے تعبیر کرتے ہیں۔ در حقیقت میں اس خیال کی بنیاد وہ کینہ ہے جو آنکھوں پر تعصب کی پٹی باندھ دیتا ہے اور انسان کو حقائق سے اندھا کر دیتا ہے اور انسان اپنی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے۔ مسلمان اور کفار کے درمیان دشمنی اور جنگ کی فضا بدستور قائم تھی۔ جن لوگوں نے ظلم اور سرکشی سے اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا اعلان کیا تھا، وہ اہل مکہ اور اس قافلے والے لوگ ہی تھے۔ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مہاجرین کے گھر پر اور ان کے اموال پر صرف اس وجہ سے قبضہ کر لیا تھا کہ انہوں نے طرح طرح کے جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ کی بندگی کیوں اختیار کر لی ہے، اور کیوں انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا قائد تسلیم کر لیا ہے۔ چنانچہ اہل مکہ کے اس قسم کے ظلم اور زیادتیوں کی وجہ سے مظلوم مسلمانوں کو یہ حق حاصل تھا کہ وہ اعلان جنگ کرنے والوں سے لڑے اور دشمن کا جو کچھ ہاتھ لگے اس پر قبضہ کر لے۔ یہ تمام انسانوں کے نزدیک جنگ کا اصول اور قانون ہے کہ دشمن کے سامان کو تباہ کر دیا جائے یا اس پر قبضہ کر لیا جائے۔ یہ تو آج بھی دنیا عالم کے اندر قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ دشمن کے مال و دولت کے خلاف ہر مناسب اقدام کیا جائے، چاہے تو دشمن کے مال کو تباہ کر دیا جائے اور چاہے تو دشمن کے مال پر قبضہ کر لیا جائے۔ لہٰذا اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلے کو روکنے اور اس پر قبضہ کرنے کا جو عزم کیا تھا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک معلوم بات تھی کہ اس تجارتی قافلے میں وہ اموال بھی شامل ہے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کی ملکیت تھی، اور مشرکین نے ظلم و زیادتی سے ان پر قبضہ جما لیا تھا۔ ایسے دشمن کے اموال چھیننے اور ان کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانے کی کارروائی کو ڈکیتی اور لوٹ مار سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ روانہ ہوئے، اور مقصد یہ تھا کہ تاکہ قریش کے ان جارحانہ عزائم کو لگام دی جا سکے، بلکہ قریش کی معیشت کو بھی مفلوج کیا جا سکے۔ اس چھاپے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا، اس کارروائی میں کوئی حرج نہیں تھا، کیونکہ یہ اس دشمن کا مال تھا جس نے مہاجرین کے گھروں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ انہیں بیت اللہ کی زیارت سے بھی روک دیا گیا تھا۔ ان مہاجرین کو ان مشرکین نے ان کی مدینے میں پناہ کو ناقابل معافی جرم قرار دے کر اہل شہر کو تباہ کرنے کی دھمکی دے رہے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس قافلے کے تعاقب کے لیے پہلے ابتدائی طور پر اپنے دو صحابہ کرام حضرت طلحہ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہما کو دونوں کو روانہ فرمایا اور کہا جاؤ تحقیق کرو کہ یہ قافلہ کہاں سے گزر رہا ہے اور ہمیں اس کی خبر دو۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے 313 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ، جو جمہور کا قول ہے، روانہ ہوئے۔ یہ افراد اسلامی ریاست کی مکمل عسکری قوت نہ تھے،
کیونکہ وہ تو صرف قافلے کو روکنے اور گھیرنے کی غرض سے روانہ ہوئے تھے، اور انہیں قطعاً یہ علم نہ تھا کہ انہیں قریش اور ان کے حلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جن کی تعداد 1000 تھی۔ کفار قریش کے ساتھ 200 گھوڑے تھے جو ان کے اونٹوں کے پہلو بپہلو رواں دواں تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کا اور دوسرا مقداد رضی اللہ عنہ کا، اور 70 اونٹ تھے جن پر تمام لوگ 2 3 اور 4 کر کے باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سواری میں شریک تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آتی تو وہ دونوں حضرات عرض کرتے تھے، آپ سوار رہے، ہم آپ کی طرف سے بھی پیدل چلیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشفقانہ انداز میں فرماتے تھے، ما انتم باقوى منی ولا انا باغنى عن الاجر منکما، نہ تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ میں ثواب سے بے نیاز ہوں۔ چنانچہ اس طرح یہ قافلہ روانہ ہوا۔ مدینہ منورہ کا انتظام شروع میں عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے سپرد تھا۔ پھر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام مقام روحہ تک پہنچے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا ناظم بنا کر واپس روانہ کر دیا، اور ان کی جگہ سیدنا مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سواری میں شریک ہو گئے۔ چنانچہ جب ابو سفیان کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے مقابلے کے لیے مدینہ المنورہ سے روانہ ہو چکے ہیں، تو اس نے فوراً اپنا قاصد مکہ مکرمہ بھیجا اور قریش سے مدد کی فریاد کی کہ وہ اس کی مدد کرے اور مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکے۔ جب یہ فریاد پکار مکہ مکرمہ پہنچی تو قریش نے جنگ کی پوری تیاری شروع کر دی اور بہت تیزی کے ساتھ ایک لشکر جرار لے کر مقابلے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کے سرداروں میں سے کوئی سردار باقی نہ بچا جو اس میں شریک نہ ہوا ہو۔ انہوں نے اطراف کے تمام قبائلوں کو اس میں شریک کر لیا، اور قریش کا یہ لشکر بڑے غیظ و غضب اور انتقامی جذبے کے ساتھ یہاں سے روانہ ہوا۔ گویا ایک طرف تو ابو سفیان نے ایک آدمی کو روانہ کیا کہ مکے میں جا کے اطلاع دے اور تاکہ اس قافلے کو بچایا جائے، دوسری طرف خود ابو سفیان بدر کے مقام پر پہنچ کر ایک سردار سے اس نے پوچھا کہ یہاں کوئی آیا تو نہیں تھا؟ سردار نے کہا 2 آدمی آئے تھے۔ ابو سفیان نے پوچھا کہاں آئے تھے؟ اس نے کہا اس کنویں کے پاس۔ ابو سفیان نے وہاں ان کی مینگنیاں دیکھی، ان کو توڑا تو ان میں سے کھجور کی گٹھلیاں نکلی، اور سمجھ گیا کہ یہاں مسلمان پہنچے تھے، کیونکہ مشہور یہ تھا کہ مدینے والے ہی اپنے اونٹوں کو جو ہے کھجور کھلاتے ہیں، اور تو کوئی کھلا ہی نہیں سکتا۔ وہ سمجھ گیا کہ مسلمان روانہ ہو چکے ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان نے اپنے قافلے کا راستہ تبدیل کر لیا اور بحر قلزم کے ساحلی راستے سے ہوتے ہوئے سلامتی کے ساتھ نکلنے میں وہ کامیاب ہو گیا، لیکن وہاں سے قریش اپنا لشکر لے کے نکل چکے تھے، اور یہاں سے مدینہ المنورہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے۔ چنانچہ اب ان دونوں کا آپس میں جو ٹکراؤ ہوتا ہے، جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اس کا انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی دین کو سارے عالم میں پھیلائے اور ذریعے کے طور پر ہمیں ہمارے اولادوں کو استعمال فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اللہ ہم کو اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔